اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 50 یا 55 دن پہلے سورہ فیل کا واقعہ ہوا تھا، اسی لیے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت تھی کہ اس سال اتنی بارشیں ہوئیں کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دور ہوئی، پورے ملک میں خوشحالی ہوئی، بہت سے بت گرے۔ فارس کے مجوسیوں نے جو آگ 1000 سال سے جلائی ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے ہل گئے۔ ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبا چوڑا سمندر تھا، وہ یکا یک خشک ہو گیا۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی اچانک جاری ہو گئی۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، تو اس سال کسی کے ہاں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی اور سب کی طرف لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو حمل ٹھہرا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنا عطا کیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مادر شکم میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں سیر کراؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو۔ پھر کہا گیا کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو، یعنی سجا دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبے اطاعت میں نہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت یعنی ایک ٹرے، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا
اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سوموار یعنی پیر کے دن ہوئی تھی۔ کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ زیادہ مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اپریل کی 20 تاریخ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اپریل کی 22 تاریخ تھی، لیکن سال جو ہے وہ 571 بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی نام تھا۔ محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک فرشتے سے احمد نام کی بشارت پائی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کا ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ایک لونڈی ام یمن جس کا نام برکہ یعنی برکت تھا، کچھ اونٹ اور بکریاں تھیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملا۔ ام یمن بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، وہ حبشن تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل کیا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت بھی ملا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 یا 6 مہینے بعد وفات پا گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزرا وہ بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔